رئیس اپنے کشادہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں صرف ایک لائٹ جل رہی تھی جو سیدھا اس کے ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس پر پڑ رہی تھی۔ اس نے گہری چسکی لی۔ اس کی آنکھیں غصے اور نشے سے سرخ ہو رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر وہ انورل کی تصویروں کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ تمہیں لگتا ہے نورا کہ تم مجھ سے دور رہ کر سکون پالو گی؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے ڈارلنگ۔ وہ تصویر سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے انورل اس کے سامنے کھڑی ہو۔ تمہاری روح، جسم اور سانسیں سب پر میرا حق ہے، اسی لیے آرام سے مان جاؤ، ورنہ زبردستی کرنے پر آ گیا تو میری جان تم سہ نہیں پاؤ گی۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا پی اے فرحان دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سر، ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری ہے۔ رئیس نے موبائل ٹیبل پر پٹکا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ دونوں سناؤ، میں خود فیصلہ کروں گا کہ کون سی اچھی ہے اور کون سی بری ہے۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ سر، اچھی خبر یہ ہے کہ عدنان سر کی موت نے عوام میں آپ کے لیے بہت ہمدردی پیدا کر دی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا سب سے بڑا سہارا کھو دیا ہے، اسی لیے الیکشنز میں لوگ آنکھیں بند کر کے آپ کو ووٹ دیں گے۔ رئیس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور دوسری خبر؟ فرحان تھوڑا ہچکچایا تھا۔ سر، بری خبر یہ ہے کہ اس بار اپوزیشن پارٹی سے آفتاب علی آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اس نے آج ہی اپنا نام اعلان کیا ہے۔ چٹاخ! فرحان کی سانسیں رک گئی۔ رئیس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس اتنی زور سے بھینچا تھا کہ وہ چکنا چور ہو گیا۔ کانچ کے ٹکڑے اس کی ہتھیلی میں دھنس گئے اور سرخ وائن کے ساتھ مل کر فرش پر گرنے لگے، مگر رئیس کے چہرے پر تکلیف کا ایک نشان تک نہیں آیا تھا۔ آفتاب علی؟ رئیس دبے سے غصے میں دھاڑا تھا۔ اس نیلی چھتری والے کی اتنی ہمت کہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے؟ کل تک جو میرے جوتوں کی خاک جھاڑتا تھا آج وہ مجھ سے ٹکرائے گا؟ وہ کرسی سے اٹھا اور اس کے ہاتھوں سے خون ابھی بھی ٹپک رہا تھا، مگر اس کی نظر صرف سامنے دیوار پر لگے ملک کے نقشے پر تھی۔ نہیں، آفتاب علی اتنا بہادر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ضرور کسی کا ہاتھ ہے، کوئی ہے جو اسے تھپکی دے کر میرے سامنے کھڑا کر رہا ہے، ورنہ اس کی کیا مجال کہ وہ رئیس کے سائے سے بھی نہ ڈرے۔ وہ پلٹا اور فرحان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جاؤ۔ وہ پلٹا اور فرحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جاؤ ابھی اسی وقت پتہ لگاؤ کہ آفتاب علی کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ مجھے اس شخص کا نام چاہیے جس نے میرے راستے میں کانٹے بچھانے کی جرت کی ہے۔ گو! فرحان سر کو خم کرتا فوراً وہاں سے نکل گیا۔ رئیس نے میز پر پڑا رومال اٹھایا اور بے دردی سے اپنے خون آلودہ ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ جو بھی ہے، وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، کیونکہ رئیس کے دشمن کی جگہ صرف قبر میں ہوتی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا دورانی مینشن خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، مگر آریش کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ دبے قدموں سے گیسٹ روم کی جانب بڑھا، دل میں گلٹ اور بہارے سے معافی مانگنے کی تڑپ لیے، مگر جیسے ہی دروازے پر پہنچا اس کے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ تھوڑا کھلا تھا، اندر سے بہارے کی گھٹی گھٹی سسکیاں اور جسم کے تڑپنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آریش نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور جو منظر دیکھا اس نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ موم! آریش کے دہشت زدہ چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ ہانیہ اپنی آنکھوں میں درندگی لیے پوری قوت سے تکیے کے ذریعے بہارے کا منہ دبا رہی تھی۔ بہارے جو پہلے ہی کمزور تھی بے بسی سے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ موم، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے۔ آریش نے لپک کر ہانیہ کے ہاتھوں سے تکیہ جھٹکا تھا اور انہیں پیچھے کو دھکا دیا۔ ہانیہ کا چہرہ غصے سے خوفناک ہو رہا تھا۔ چھوڑ دو رشی، میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ اس ناسور کو تمہاری زندگی سے نکال پھینکوں گی تو تم سکون پاؤ گے۔ وہ دوبارہ بہارے کی جانب لپکی، مگر آریش نے ڈھال بن کر بہارے کو اپنی باہوں میں بھرا۔ یہ کیا کر رہے ہو رشی؟ نیچے اتارو اس گند کو۔ میں نے کہا نیچے اتارو۔ ہانیہ چیخ رہی تھی جیسے ان پر کوئی دوڑا پڑا ہو۔ شور سنتے ہی شازم دورانی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ آریش کی باہوں میں تھر تھر کانپتی ادموئی بہارے اور پاگل پن کی حد تک چیختی ہوئی ہانیہ۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ شازم کی گرجدار آواز نے کمرے میں سناٹا پھیلا دیا تھا۔ موم، ڈیڈ، موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں۔ یہ بہارے کی جان لینے کی کوشش کر رہی تھی، آریش نے بے بسی سے کہا، اور اس نے بہارے کو اپنے سینے سے مزید بھینچا تھا جیسے وہ اسے دنیا کے ہر ڈر سے بچا لینا چاہتا ہو۔ شازم دورانی نے نفرت سے ہانیہ کو دیکھا۔ آخر تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے بیٹے نے اس معصوم کو موت کے منہ تک پہنچایا، اب اس کی ماں نے کمر کس لی۔
بخش دو اس بیچاری کو، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی تم جیسے لوگوں کے گھر میں اس کی ڈولی اتارنا، اب چھوڑ دو اس کو۔ ہانیہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ آریش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں ڈیڈ، یہ اب میرے ساتھ رہے گی، آپ موم کو سنبھالیں، میں اپنی بیوی کو سنبھالوں گا۔ آریش نے ان دونوں پر ایک آخری سخت نگاہ ڈالی اور بہارے کو لیے کمرے سے نکل گیا۔ وہ دونوں ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ شاذم نے ہانیہ کی جانب رخ کیا، ان کا لہجہ اب ٹھنڈا اور قطعی تھا۔ نکاح میں وہ طاقت ہوتی ہے ہانیہ کہ پوری دنیا کی دیواریں بھی راستہ بن جاتی ہیں، مگر اللہ کی رضا شامل ہو تو تمہاری نفرت انہیں دور نہیں رکھ سکتی۔ اپنے انجام سے ڈرو، کل کو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ شاذم وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے گیسٹ روم میں صرف ہانیہ کی چیخیں اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں رہ گئی تھی۔ آریش اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا اور بے حد احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ بہارے ابھی بھی صدمے میں تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور جسم کسی سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ بہارے سانس لو، دیکھو تم ٹھیک ہو، میں یہاں ہوں۔ آریش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پہلے میں لیا، مگر بہارے کی آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود پتھرائی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بیڈ شیٹ کو سختی سے بھینچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور نیلا پڑ رہا تھا، جسے وہ کسی گہرے دلدل میں دھنس رہی ہو اور اسے باہر نکالنے کا راستہ نہیں مل رہا ہو۔ آریش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر بہارے اس حالت میں نہیں تھی کہ پانی پی سکے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ بہارے پلیز میری طرف دیکھو، آریش نے اسے جھنجھوڑا، مگر بہارے کا جسم اتنا اکڑ چکا تھا کہ وہ ایک قطرہ بھی پی نہیں سکتی تھی۔ بہارے سانس لو، خدا کے لیے سانس لو، وہ چلایا، مگر بہارے کی آنکھیں پتھرا چکی تھی۔ اس نے دراز کھولی اور وہاں رکھا انہیلر نکالا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ بہارے کے منہ میں رکھ کر پمپ کرے، مگر اس کے دانت اتنے سختی سے بھیچے ہوئے تھے کہ انہیلر اندر نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہر طرح سے ناکام ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ آریش نے انہیلر پھینکا اور بے بسی سے وہی کیا جو اس کے ذہن میں پہلی بار آیا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اپنے لب اس کے ٹھنڈے پڑتے لبوں پر رکھ دیے۔ آریش نے اپنی سانس، اپنی پوری توانائی اس کے اندر انڈیل دی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسے صرف بہارے کی زندگی بچانا تھی۔ پہلی بار میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، مگر جیسے ہی آریش نے دوبارہ زور سے اپنی سانس دی، بہارے کے جسم میں ایک جھٹکا لگا۔ اچانک ایک لمبی اور تڑپتی ہوئی سانس کے ساتھ بہارے نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور آریش کے بازوؤں کو سختی سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی بہارے کی سانسیں واپس آئی، اس کے جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی۔ آریش کے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا۔ اس نے محسوس کیا بہارے کے ہاتھ جو پہلے بیڈ شیٹ کو بھینچ رہے تھے، اب دھیرے سے آریش کے بازوؤں پر جم گئے تھے۔ بہارے کی سرگوشی جیسی سانسیں جب آریش کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ بھول گیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی سختی نرم پڑنے لگی۔ اس کا وہ بوسہ جو وہ صرف سانس دینے کے لیے تھا، اب ایک گہری اور شدت بھری چاہ میں بدلنے لگا۔ اس کے اندر کا وہ مرد جو اس لڑکی کو ٹھکراتا آیا تھا، اچانک اس کی خوشبو اور اس کی نزاکت کا اسیر ہو گیا۔ آریش نے ہوش کھو دیے۔ اس نے بہارے کے چہرے کو مزید اپنے قریب کھینچا۔ اس کی انگلیاں بہارے کی گردن اور بالوں میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ وہی بوجھ ہے جسے وہ اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس وقت اسے صرف یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ وجود اس کا ہے، اس کے نکاح میں ہے۔ بہارے جو پہلے ڈر سے نڈھال تھی، اچانک بدلے ہوئے لمحے سے حیران رہ گئی۔ اس نے ہلکا سا آریش کو پیچھے دھکیلا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے اس پر مزید قابض ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں میں اپنی انگلیاں پھنسائے، اپنے عمل میں مزید شدت اور سختی لے آیا۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن وہ اس کے لبوں کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک بہارے کی سسکی نے آریش کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح چوٹ کی۔ آریش ہوش میں آتا جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ بے یقینی سے بہارے کو دیکھنے لگا جو اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے تھی، جہاں ننھے خون کی بوندیں اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے نگاہیں پھیری۔ اسے اپنی اس حرکت پر غصہ آنے لگا۔ میں بس تمہاری سانسیں بحال کر رہا تھا، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا، مگر اس کے سرخ ہیزل بلو آنکھیں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کی جانب چلا گیا، بہارے کو پیچھے تنہا چھوڑ کر، جو ابھی بھی اس ہوشربا لمحے کے اثر پہ کانپ رہا تھا رہی تھی۔ انورل کو آج 2-3 میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی۔ اس کے ذاتی معاملات کی وجہ سے آفس کے کچھ کام پینڈنگ رہ گئے تھے اور وہ آج پورا دن آفس میں گزارنے کی سوچنے لگی، لیکن ظہر پھر بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ آخر کیا تھا اس کا ماضی؟ وہ لڑکی اور جو دوسرا قتل اس نے کس کا کیا؟
آخر کیوں سب لوگ اس کے غصے سے ڈرتے ہیں؟ آخر وہ مہنور کے بارے میں سیریس کیوں نہیں لے رہا؟ آخر وہ مہنور کے بارے میں سیریس کیوں نہیں ہو رہا؟ دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ اور اس کے موم ڈیڈ کو کورٹ کے باہر کس نے مارا؟ وہ ایک پہیلی جیسا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو یہ تک جان نہیں پا رہی تھی وہ سچ میں اس کے لیے کسی قسم کی فیلنگ، چاہے وہ دلکشی ہی کیوں نہ ہو، محسوس کرتا ہے یا نہیں۔ ایک بات تو طے تھی، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اگر کرتا تو خود آ کر اس کے موم ڈیڈ سے بات کرتا، یوں اسے منانے کو نہیں کہتا۔ اوپر سے اس کے ڈیڈ جو اس کی ہر خواہش کو اس کے قدموں میں بچھا دیتے تھے، آج وہ خود اس فیصلے کے بارے میں سوچنے کو بول رہے تھے۔ فی الحال وہ دماغ میں آتی ساری سوچوں کو جھٹک کر اپنے کام میں مگن ہو گئی، اور شام تک سارا کام تمام کر کے وہ گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ گھر آتے ہی اس کے لیے ایک نیا طوفان کھڑا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں سب موجود تھے، رئیس بھی وہیں پر تھا، جس کے منہ سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سب آنکھوں میں فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ فوراً سے چہک کر اٹھی۔ آؤ پرنسس، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ اسے پچکارتے رئیس کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن وہ وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ ہانیہ زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کو گھورتی چپ چاپ بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ ہانیہ زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے گھورتی چپ چاپ بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ کیا میں جان سکتی ہوں یہاں کیا تماشا چل رہا ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ وہ تمہارے ڈیڈ سمجھائیں گے پرنسس۔ کیوں شازم؟ ہانیہ مسکراتی شازم کے کندھے پر ہاتھ جمائے بولی تھی، اور ان کے ذہن میں کچھ دیر پہلے کے روم میں ہانیہ سے ہوئی گفتگو اور 4 دن پہلے رئیس کی دھمکیاں چل رہی تھی۔ ارزل اور آریش دونوں ایک ساتھ صوفے پر ٹانگ جمائے اپنے ڈیڈ کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن ہانیہ ان کو جلد از جلد گھر بلا رہی تھی۔ بہارے کو آج صبح ہی شازم دورانی نے ان کے میکے بھیج دیا تھا تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو جائے۔ دلارا پریشان سا انورل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا ابھی جو بات تایا کہنے والے ہیں وہ اسے ضرور پسند نہیں آئے گا۔ دیان اپنے ہی دھن میں تھا۔ پچھلے 2 دن سے نسا سے بات نہیں ہوئی تھی، اوپر سے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ گھر جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ لوگ اپنے دادا دادی کی جانب گئے ہیں۔ حشمت دادا اور آمنہ دادی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ رانیہ اور قاسم کے چہرے پر فی الحال کوئی تاثرات نہیں تھے۔ پرنسس، رئیس ہمارے پاس آپ کا رشتہ لے کر آیا ہے، تو فوراً منع کر دیں، وہ سنجیدگی سے کہتی اپنے بال سنوارتی سیڑھی کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اس کی بدتمیزی پر رئیس مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ ہانیہ غصے سے اس کی کوہنی پکڑتی واپس اسی جگہ پر لائی۔ دیکھو نورا، اس کے موم اور بھائی کے وفات کے بعد اس کا آخری سہارا بھی دنیا سے چل بسا، وہ اکیلا ہو گیا ہے۔ پرنسس، اس لیے میں چاہتی ہوں اس مشکل وقت میں تم اس کی ہمسفر بنو اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دو۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہانیہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اکیلا ہے تو دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، کسی اور سے اپنے بھتیجے کی شادی کروائیں، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں۔ وہ دو ٹوک بولتی وہاں سے جانے لگی۔ رکو پرنسس، اس بار شازم دورانی کی آواز پر وہ ٹھٹکی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ رئیس سے شادی کر لیں۔ ان کی بات گویا انورل کے سر پر بم گرا گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھ کر شازم دورانی اسے روم کے اندر لے گئے تاکہ اس سے تفصیل سے بات کر سکیں۔ باقی سب وہاں بیٹھے ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز رندلا گئی تھی۔ دیکھو پرنسس، میں نہیں چاہتا آپ دوسری کسوہ بنے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے سالوں پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بھی میرے سامنے آ کر اپنی محبت کے لیے گڑ گڑائی تھی۔ بھائی ہونے کے ناطے میں نے اسے بہت سمجھایا، پھر بھی وہ نہیں مانی، اور اپنے فیصلے کے نتیجے میں وہ اچھی طرح سے بھگت چکی ہے۔ میں بھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا پرنسس۔ وہ اچانک اس کے سامنے رو پڑے اور وہ پتھر کی ہو گئی۔ عدنان سکندر کی یک طرفہ محبت کی شدت سے میری بہن کی زندگی کو نظر لگ گئی۔ اس کے غم نے اس کو نگل لیا۔ اس کی وفات کے دن ارسم جو محض 10 سال کا تھا، وہ بھی غصے سے ہمیں اس کی لاش تک چھونے نہیں دے اس کی وفات کے دن ارسم جو محض 10 سال کا تھا، پھر بھی غصے سے ہمیں اس کی لاش تک چھونے نہیں دیا۔ ہم نے اسے سمجھایا بہلایا، پھر بھی وہ ہماری ایک بات نہیں سنتا تھا۔ اس کے بعد سالوں تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ خوش قسمتی سے 6 سال پہلے میری ملاقات اس سے دوبارہ ہوئی، اور ہمارے بیچ غلط فہمی دور کرتے کرتے اس پتھر کو پگھلاتے 2 سال گزر گئے، اور پھر اس کی زندگی میں نیا طوفان آ گیا جس سے اسے جیل جانا پڑا۔ وہ بچپن سے بہت تکلیفیں جیل چکا ہے نورا۔ اب آپ مزید اس کی تکلیف کے باعث نہیں بنے، اور محبت وہ نہیں ہوتی جو زبردستی حاصل کر لے۔
محبت وہ ہوتی ہے جو محبوب کی خوشیاں اور اس کی خیر چاہتی ہو، اس لیے آپ ارسم کو بھول جائیں بیٹا، ورنہ ہانیہ اور رئیس ماہنور اور اس کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ کے ڈیڈ نے آپ کی ہر خواہش کو مانا ہے، کیا آپ میری یہ ایک خواہش نہیں مانیں گی؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پہلے میں لیتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں ارسم کو بھول جاؤں گی، اس سے شادی بھی نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے آپ میرا ایک کام کیجئے، سپاٹ انداز میں کہتی وہ ان کے لاکر کو کھول کر وہاں سے ریوالور نکال کر ان کے ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ شازم دورانی حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ انورل ارسم کو بھول جائے یا اس کے بغیر زندگی گزارے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے شوٹ کر دیں تاکہ آپ، وہ اور باقی سب سکون سے رہیں۔ وہ ریوالور اس کے ہاتھ سے سیدھا کرتے اپنے ماتھے پر رکھ گئی تھی اور شازم دورانی غصے سے ریوالور دور پھینکتے بولے تھے، پاگل ہو گئی ہو پرنسس؟ اچانک وہ دھاڑے تھے۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں ڈیڈ، اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ یا تو آپ مجھ سے یا تو آپ مجھے اسے دے دیں یا پھر مجھے جان سے مار دیں، مگر میں کسی اور سے شادی قطعی نہیں کروں گی۔ وہ بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، آپ کو میری قسم ہے پرنسس، آپ یہ شادی کریں گی۔ آپ کو میری قسم ہے ڈیڈ، آپ یہ شادی روکیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کل تمہاری ڈولی کیسے نہیں اٹھے گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کل میرا جنازہ کیسے نہیں اٹھے گا۔ دونوں میں کوئی بھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد شازم دورانی نے کہا، ٹھیک ہے، میں صرف ایک شرط پر مانوں گا۔ شازم دورانی حکمیہ انداز میں بولے، کیا؟ بے ساختہ انورل کے منہ سے نکلا تھا، ارسم خود آ کر تمہارا رشتہ مانگے اور خود آ کر ہم سب کو منائے، اس کے لیے آپ کے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ پرنسس، اگر وہ کل صبح آ کر ہم سے تمہارا رشتہ مانگے اور ہم سب کو منائے پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو کل شام آپ رئیس کے ساتھ نکاح کریں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ڈیڈ؟ انورل تل ملا گئی، وہ جانتی تھی اس کے ڈیڈ نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی ہے، کیونکہ وہاں ارسم نے کہا تھا کہ پہلے گھر والوں کو مناؤ اور یہاں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے منا کر لاؤ۔ دونوں طرف جان بوجھ کر شرطیں رکھی گئی اور بیچ میں پھنسی وہ بس ضبط سے مٹھیاں بھیجنے لگی۔ یہ مت سوچو میں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے پرنسس، اگر تمہاری محبت میں واقعی طاقت ہے تو وہ ضرور مان جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو بھی منا لے گا۔ وہ انورل کا سر تھپتھپاتے روم سے باہر نکل گیا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔